وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ کے فرائض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے بعد انسان کے اوپر جو تیسرا فرض عائد ہوتا ہے، ہر انسان مرد و عورت کے اوپر جو تیسرا فرض عائد ہوتا ہے وہ ہے ماں باپ کی خدمت۔ ماں باپ کی خدمت یعنی سب سے بڑی ذات اللہ کی، ہر انسان کے لیے سب سے بڑی ذات اللہ کی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر ہر انسان کے لیے تیسرا جو عظمت، رفعت، وقعت، برتری، وقار، عزت، شرف، یہ جو تیسری شخصیت ہے وہ ہے ماں باپ کی شخصیت۔ ماں باپ کی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث مبارکہ میں جگہ بہ جگہ ماں باپ کی خدمت اور ان پر احسان کرنے کے لیے حکم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین جگہ پہ قرآن کریم میں تین جگہ پہ مستقل آیت نازل فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا، سورہ احقاف میں بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور 21ویں پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، کہ والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ والدین کے لیے ہم نے تم کو وصیت کی ہے، ہر انسان کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے تاکید کی ہے، ہم نے حکم کیا ہے تمہیں، اے لوگو، اے میرے بندو، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ اور حسن سلوک کیا ہے، دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد ہوا کہ اف بھی نہ کہا کرو، ولا تقل لہما اف، جب ناگوار بات تمہارے سامنے آوے والدین کے طرف سے تو کبھی بھی اف بھی نہ کہا کرو، اف بھی نہ کہا کرو، ہمیشہ اس کو برداشت کرو۔ ہاں، ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ ہر آدمی کو ایک والدین کا فون آتا ہے، ماں کا فون آتا ہے، باپ کا فون آتا ہے، والد اگر زندہ ہوتے ہیں تو دن میں 10 دفعہ ان کا فون آتا ہے، ماں کا فون آتا ہے، بیٹا کہاں ہے، کیا حال ہے، کیسا ہے، کیا حال ہے تیرا، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ فون آنا بند ہو جاتا ہے۔ جب فون آتا تھا تو آدمی اس کو اگنور کرتا ہے، بعد میں بات کر لیں گے، ماں ہی تو ہے، بعد میں سن لیں گے، بعد میں خبر خیریت پوچھ لیں گے، بعد میں ہم دیکھ لیں گے، ابھی گاہک ہے، ابھی فلاں ہے، چلاں ہے، دوست ہے، احباب ہے، اس کو ذرا نمٹ لیتے ہیں، اس سے بات کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب ان کے پاؤں کے نیچے کے دھول بھی نہیں ہے، یہ سارے رشتہ داری، دنیا کی جتنی بھی رشتہ داری ہے، ماں کے پاؤں کا دھول بھی نہیں ہے، باپ کے پاؤں کا دھول بھی نہیں ہے، یہ سارے رشتہ دار، یہ سب کے سب ان کے نزدیک ہیچ ہیں، کوئی کرم کے نہیں ہے، نہ دنیا کی کوئی وقت، نہ عزت، نہ دوست، نہ احباب، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، کچھ بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ان کی عزت اور شرافت اور وقت کے نزدیک ہیچ ہیں، ہیچ ان کے پاؤں کے نیچے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی حیثیت سے ہر انسان کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد کی ہے، بڑی ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ زندگی میں کبھی بھی ان کو کوئی بھی تکلیف، چاہے زبان سے ہو یا اپنے عادت اور اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال رکھے کہ ہماری ذات سے، ہماری زبان سے ہماری ماں کو، ہمارے والد کو ذرہ برابر کوئی تکلیف یا ناگوار بات کا احساس نہ ہو، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ نے ان کو حملت امہ وہنا علی وہن، طرح طرح کی تکلیف کے سہنے کے بعد اس کو پروان چڑھایا ہے، طرح طرح کی تکلیف کے بعد اس کو آگے بڑھایا ہے، اس کو بڑا کیا ہے۔ 2 سال تک عامین وفصالہ فی عامین، 2 سال تک ماں نے اس کو اپنا خون پلایا ہے، اپنا خون پلایا ہے۔ اب اس ماں سے
اس ماں سے جب وہ ماں اپنی بڑھاپے کو پہنچے تو بچہ درگزر کر لے، نظر پھیر لے، اور ان کے حالات کی خبر نہ لے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، ان کا کپڑا نہ دھوئے، ان کا کپڑا پریس نہ کرے، ان کا کھانا طرح طرح کا نہ لاوے، یا کھانا لاوے تو کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو بیوی بچوں کے لیے چپ چاپ لے جائے، بچوں کو چپ چاپ دے دے خاموشی کے ساتھ، اور ماں سے چوڑا کر کے، ماں سے چھپا کر کے، باپ سے چھپا کر کے وہ اپنے بچوں کو دے رہے۔ بچہ تو بہت دن کھائے گا، ابھی 50 سال جیے گا، 60 سال جیے گا، اللہ کرے کہ وہ 80 سال جیے، اور تم بھی 100 سال تک جیو اور دیتے رہو، مگر وہ ماں تو ابھی 5 سال 10 سال پتہ نہیں کب ان کی آواز بند ہو جائے گی۔ ایک فون آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، مگر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ فون آنا بند ہو جائے گا۔ یہ کان ترس جاتے ہیں کہ ماں کی آواز کیسی تھی، باپ کا آواز کیسا تھا، یہ کان ترس جاتے ہیں۔ آدمی کا دل دماغ اس وقت کام نہیں کرتا کہ پتہ نہیں یہ آواز اچانک بند ہو گئی، اچانک بند ہو گئی، کیا آواز تھی جو روز آتی تھی اور اچانک یہ آواز بند ہو گئی۔ اور مگر اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب والدین دنیا میں نہیں ہوتے، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں اور یہ آواز بند ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر موبائل سے ماں کے نام کا وہ نمبر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، باپ کے نام کا وہ نمبر ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ آواز آنی بند ہو گئی، یہ فون کبھی نہیں آئے گا، اس لیے آپ اس نمبر کو ڈیلیٹ کرو۔ یہ وقت آنے سے پہلے ماں باپ کی عزت و احترام کرنا ہر آدمی کو پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کرے۔ آج دنیا چیخ رہی ہے، آج دنیا چیخ رہی ہے، ہر ماں باپ اپنی اولاد سے نالا ہے، اپنی بہوؤں سے نالا ہے، اپنے پوتوں سے نالا ہے، وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جو اولاد کو اتنا زیادہ سہارا کے لیے پوسا پالا تھا اور جوان کیا تھا، یہ اسی وقت کے دیکھنے کے لیے کہ آج وہ خود کھا رہے ہیں اچھے اچھے کھانے، اور مجھے نظر سے میری نظروں کے سامنے کھا رہے ہیں اور مجھے ترسا رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ بڑھاپے میں بچپن والی عادت آ جاتی ہے ماں باپ کو بھی، وہ بوڑھے ان کو کھانے میں بھی بچپنا ہوتا ہے، بولنے میں بھی بچپنا ہوتا ہے، ایسے حالات میں ان کو بچوں کی طرح ان کی رعایت کرنی ہے، بچوں کی طرح ان کا دیکھ بھال کرنا ہے، اور اپنے بچوں سے زیادہ ان کا دیکھ بھال کرنا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر گھر میں آوے تو سب سے پہلے ماں کے ہاتھ میں دینا ہے، باپ کو پہلے دیکھنا ہے، پھر اپنے بچوں کے ہاتھ میں دینا ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی آواز بند ہو سکتی ہے، یہ مانگنے والی آواز، یہ بولنے والی آواز، یہ ڈانٹنے والی آواز، یہ کوسنے والی آواز، یہ ڈانٹ پھٹکار کرنے والی آواز، پیار اور محبت کے ساتھ مارنے والی آواز، ڈنڈا مارنے والی آواز، دو بات سنانے والی آواز، یہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے۔ جو کبھی کوئی نہیں سنا سکتا وہی سنا سکتی ہے اور وہی سنا سکتا ہے، یہ آواز کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، اس لیے اس آواز کی قدر کی جائے، اسے شوق سے سنا جائے، اسے برا نہ مانا جائے، اسے خوب دل سے سنا جائے اور پیار سے سنا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، ہم نے ہر انسان کو ہم نے یہ وصیت کی ہے، تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ احسان کیا کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، خاص کر کے اس کی ماں نے اس کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر کے اس کو پالا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک ان کو اپنا جگر کا دودھ پلایا، اپنا خون پلایا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرے بندے میرا شکریہ ادا کرو اور میرے بعد تم اپنے والدین کا احسان مانو، میرے بعد اپنے والدین کا احسان مانو۔ آج انسان تکلیف اٹھاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کوئی پریشانی میں گھر جاتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے یا دنیا کی کوئی تکلیف آتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بزرگ کے سامنے پاس جانا چاہیے ہم کو دعا کرانے کے لیے، بزرگوں کی تلاش کرتا ہے، وہ جگہ بجگہ جاتا ہے کہ کوئی پیر صاحب، کوئی امام صاحب، کوئی بزرگ صاحب وہ دعا کر دیں گے تو ہماری یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ حالانکہ ان کے گھر میں باپ کی شکل میں وہ جنید بغدادی موجود ہیں، وہ باپ کی شکل میں ولی موجود ہے، ولی، ماں کی شکل میں رابعہ بصریہ موجود ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں سے کہے کہ ہماری یہ تکلیف دور ہوگی، میں پریشان ہوں، میں رزق کی تنگی میں ہوں، میرا کارخانہ نہیں چل رہا ہے، میری فیکٹری نہیں چل رہی ہے، ماں تیری دعا سے میرا یہ سارا نظام ٹھیک ہو سکتا، تو میرے لیے دعا کر دے۔ ماں دعا کرے گی کیونکہ پیغمبر کی دعا کی طرح ماں کی دعا کو اثر ہے، اور باپ کی دعا کو پیغمبر کی دعا کی طرح تولا گیا ہے اور وزن دیا گیا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے باپ کا جی خوش کرے، اپنی ماں کا جی خوش کرے اور اس کی دعاؤں میں شامل ہو جائے، ورنہ اگر ان کو تکلیف پہنچایا، ان کے دل کو ٹیس پہنچایا، اگر ان کے دل کو تکلیف پہنچی اور اس نے آہ بھر دی
تو پھر وہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ جتنے بھی اولڈ ہاؤس ہیں، اس اولڈ ہاؤس میں جتنے بھی والدین ہیں، الحمدللہ مسلمان اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہیں رکھتے، مسلمان اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق کچھ نہ کچھ خدمت کرتے۔ کوتاہی ہوتی ہے مگر اولڈ ہاؤس میں نہیں پہنچاتے غیروں کے طرح۔ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو جو بھی تکلیف دی ہے، اس کا بیٹا اسے اس سے زیادہ تکلیف دے گا، بغیر دیے وہ نہیں مرے گا، بغیر دیے نہیں مرے گا۔ اگر کسی نے اپنے باپ کو جھڑکیاں دی ہے تو اس کا بیٹا بار بار اسے جھڑکیاں دے گا۔ اگر کسی نے اپنے باپ کو ایک دفعہ ڈانٹا ہے تو اس کا بیٹا اسے 10 دفعہ ڈانٹے گا، تب اس کی موت ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی ماں کو دلی تکلیف دی ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کو جب تک دلی تکلیف بار بار نہیں دے گا، اس کی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے اور ہم نے اپنی ماں باپ کی قدر کرنی ہے۔ اگر ماں باپ کی ہم نے قدر کی، اس کی دعائیں لی، تو انشاءاللہ دین دنیا دونوں میں ہم صلاح و فلاح پائیں گے۔ اگر جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو دلی تکلیف دی ہے، ان کی بات نہیں مانا یا اسے کسی بھی طرح کی تکلیف دی ہے اور اس کے دل کو دکھایا ہے، اس دل کا دکھنا ہی بد دعا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کے کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ ماں باپ کبھی بھی اولاد کے لیے، چاہے اولاد کتنی بھی نافرمان ہو، ناہنجار ہو، وہ کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں نہیں کرتے، کیونکہ ان کی اپنی تکلیف، کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے بچوں کے تکلیف کے سامنے۔ اس لیے وہ اپنی تکلیف سہے گا، مگر وہ بچوں کی تکلیف کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی، نہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی دل کو بھی کبھی بھی تکلیف نہ دیا جائے، اسے تکلیف نہ دیا جائے۔ ماں باپ کو بھی ہمیشہ دل کو سکون دیا جائے۔ اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو آپس میں جھگڑنے میں نہ بیٹھیں کہ یہ میرا، اتنا مجھے دے دے، اتنا میں نے دے۔ نہیں، اس سے پہلے کہ وہ وراثت کی تقسیم کریں، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر دیں، اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر دیں۔ پانی کے لیے انتظام کر دیں غربا میں کہ وہ پانی پئیں گے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ مدرسے میں کوئی روم بنا دیں، حفظ خانہ بنا دیں، تاکہ وہاں پہ حفظ کی تعلیم ہوگی تو میرے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی مسجد بنا دیں جہاں پہ نمازی نماز پڑھیں گے تو 24 گھنٹے ان کے ماں باپ کو ثواب ملتا رہے۔ وہ سارا پیسہ خود اپنا پیسہ نہ سمجھ لے، وہ سمجھے کہ یہ میرے ماں باپ کا پیسہ ہے۔ جو آنکھ بند کیے ہیں، کروڑوں چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، یہ ان کا ابھی بھی حق باقی ہے، ان کا ابھی بھی حق باقی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ ہمیشہ فکر رکھیں اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے بناتے رہیں اور کرتے رہیں ان کی آخرت کے لیے۔ اور دعا میں بھی کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ بچپنے میں جب ہم بچے تھے، پیشاب کر دیتے تھے، پیخانہ کر دیتے تھے، طرح طرح کی تکلیف اپنی ماں کو دیتے تھے، تب بھی وہ پیار سے ہم کو سینے سے لگاتی تھی، اے اللہ آج وہ تیرا نافرمان، میرا باپ گرچہ تیرے لیے نافرمان تھا، تیری کوتاہیاں کرتا تھا، وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ ٹھیک سے نہیں دیا، حج ٹھیک سے نہیں کیا، روزہ میں کوتاہی کیا، آج وہ تیرے سامنے پہنچ گیا ہے۔ جس طرح سے میرے والدین میرے اوپر جب میں گود میں تھا اور شفقت و مہربانی سے پیش آتے تھے، اے اللہ جب وہ تیرے حوالے ہو گئے، تیرے پاس چلے گئے ہیں، تو اے میرے اللہ اسی طرح سے آپ ان کے اوپر بھی مہربانی فرمائیے۔ یہ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، رب ارحمہما۔ قرآن میں اللہ نے بتایا کرنے کے لیے کہ زندگی میں تو ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، احسان کریں گے، مگر زندگی کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی کرتے رہیں گے، پیسہ بھی خرچ کریں گے، اور ٹھیک دعاؤں میں خاص کر کے نماز کے بعد جب دعا کریں گے تو ہم کہیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا